अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर मुक़्तदिर खान साहब हैं। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। थैंक यू सो थैंक मच। यू वेरी मच आरजू। आपके सुनने वालों को मेरा सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वनक्कम। बहुत शुक्रिया सर। सर आज एक बार फिर जो है बात ईरान और अमेरिका की जाएगी। एमओयू साइन होने जा रहा है। फ्राइडे कहा गया है कि होगा। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि जी वो भी पहुंचेंगे वहां पर। सबसे पहले तो ये एमओयू क्या है और ये क्या सिग्नेचर्स हो पाएंगे, और यहाँ पर भी इजराइल तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। कहा तो यही जा रहा है इजराइल अभी भी अटैक्स कर रहा है। पाकिस्तान का क्या रोल है, क्या देखते हैं आप? तो डोनाल्ड ट्रंप ने तो अपनी सालगिरह मना ली, बड़े बड़े ट्वीट्स उन्होंने किए कि डील हो गई। ही इज बीन यूजिंग द वर्ड डील, जैसा कि पूरा का पूरा सेटलमेंट हो गया है। तो मुझे लगता है कि पिछले 1-1.5 महीने से डोनाल्ड ट्रंप का ऑब्सेशन हॉर्मुज को खोलने में लग गया। सो फॉर हिम हॉर्मुज खुल जाएगा आज। बेसिकली थोड़ा वक्त लगेगा, क्योंकि जो माइनिंग की हुई है ईरान, उसको निकालने में वक्त लगेगा। तो फ्राइडे की रात को शायद वो हॉर्मुज पूरी तरह से खुल जाएगा। सो डोनाल्ड ट्रंप इज सेइंग कि ये बहुत बड़ी डील हो गई वगैरह वगैरह। तो बेसिकली ये हुआ है कि 2 पेज का एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे अग्रीमेंट हुआ है दोनों का। अब वो मेमोरेंडम इट्स लाइक सेइंग के बुलेट पॉइंट्स भाई। तो अगर जैसा कि आप में पिकनिक मना रहे हैं, चलो आजू हम पिकनिक पे जा रहे हैं, एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, पानी होना चाहिए पिकनिक की जगह में, और चिकन का कुछ होना चाहिए, और रोटी भी होना चाहिए, चावल भी होना चाहिए। तो वो 4 पॉइंट पे हम अग्री कर लेते हैं। अब वो चावल क्या होगा, वो बिरयानी होगी या नहीं होगी, अब वो बहस बाद में होगी, राइट। पानी यानी शुड वी गो टू द रिवर, शुड वी गो टू द सी, कराची की बीच पे जाए या कहीं और जाए। तो वो डिटेल्स आर गोइंग टू बी फ्लश्ड आउट इन द नेगोशिएशन। मिसाल के तौर पे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में ईरान ने कहा कि हम न्यूक्लियर वेपन हासिल नहीं करेंगे, और वी विल नॉट ट्राई एंड वी डोंट वांट अ न्यूक्लियर। अब उसकी तफसीलात जो है कि ठीक है, लेकिन आपके पास जो अब 450 किलो जो एनरिच यूरेनियम है, उसका क्या होगा, वो डिटेल्स में आएंगे। वहाँ पे इख्तलाफ है। फॉर एग्जांपल अमेरिका चाहता है कि वो अमेरिका के हवाले कर दें। ईरान कहता है नहीं, हम खुद उसको डाइल्यूट करके वो 60% से नीचे रख के हम अपने पास रखेंगे, हम आपको देंगे नहीं। तो अब उसको मॉनिटर करें, एंड इट विल बी वेरी ट्रिकी कि कैसा मॉनिटर करें कि ईरान वो 60 कहीं और जबा छुपा कर फिर वो 10 वाला बता दे इनको। आई डोंट नो, द डिटेल्स हैज टू बी वर्कड आउट, राइट। दूसरी चीज़ है, ईरान ने टनल्स वगैरह और खुद से गिरा के उसको और मुश्किल कर दिया टू अचीव इट। तो ईरान ये भी कह सकता है कि हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है उसको खोद के निकालने। तो अमेरिका कहेगा डोंट वरी, हम भी जाएंगे कैटरपिलर्स को। सो ऑल ऑफ दोस माइन्यूट डिटेल्स जो हैं, वो फॉर एग्जांपल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि टोल नहीं है, ईरान कह रहा है कि हम सर्विस चार्जेस लेंगे। वो इस तरह के कई डिटेल्स हैं जो आइंदा 60 दिन या में डिसाइड होंगे। और व्हाट इज इंटरेस्टिंग इज कि देखिए, जो सबसे इंटरेस्टिंग ट्वीट जो आई है वो शहबाज शरीफ के पास से है। लाइक फॉर 1 घंटे तक तो मुझे इस पर समझ में नहीं आया कि ये सिग्नेचर होने वाली कहाँ है। फ्राइडे को साइन, ट्रंप कह रहा है फ्राइडे को साइन, बट कहाँ होगी नहीं पता चला, राइट। तो इट वाज शहबाज शरीफ हु सेड कि ये स्विट्जरलैंड में होगी। तो अपेरेंटली स्विट्जरलैंड के लिए अग्री करने के लिए एक दिस इज अ सैक्रिफाइस बाय पाकिस्तान कि वो क्रेडिट अब, इसलिए उसको टू कॉम्पनसेट फॉर दैट इस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को इस्लामाबाद एमओयू कहा है। इसका नाम पड़ गया है इस्लामाबाद एमओयू, यानी इस्लामाबाद अकॉर्ड के बजाय इस्लामाबाद एमओयू हो गया है। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान के लिए और अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि अभी फ्राइडे तक पता नहीं क्या डिटेल्स वो नेगोशिएट कर रहे हैं। वहाँ पे भी 1-2 मीटिंग्स हो रहे हैं जिसमें पाकिस्तान इज प्लेइंग द की रोल। और उसके बाद जो 60 दिन का होगा उसमें भी पाकिस्तान विल बी प्लेइंग द सेम रोल मीडिएशन का। और देयर आर लॉट्स ऑफ इंटरेस्टिंग थिंग्स। मुझे लगता है कि ख़तर का भी रोल बढ़ जाएगा, बिकॉज जो पैसे ट्रांसफ़र होंगे, जो तकरीबन $25 बिलियन डोनाल्ड ट्रंप दे रहे हैं ईरान को, और शुरू में 12 बिलियन, वो सब क़तर के थ्रू शायद वो फनल होंगे पैसे।
قطر کے پاس آلریڈی 6 بلین رکھے ہوئے ہیں ایران کے, تو وہ 6 بلین ان کو دے گا, پھر اس کے بعد اور 6 بلین, اس طرح سے. تو آئی تھنک قطر ول ہینڈل دا فائنینشیل سائڈ, اور جو نیگوسیشنز کی جو تفصیلات ہے وہ پاکستان ول ہینڈل. اور اس میں اٹس لائک اے میرج کاؤنسلر, مطلب بیچ میں بیٹھا ہوا ہے, دو ڈیورسیز آ کے کاؤنسلنگ سیکھ کر رہے ہیں, مطلب لڑائی جھگڑا. تو دیٹ از دا رول دے آر پلئنگ. اینڈ انٹرسٹنگلی کہ ایران سے زیادہ بھروسہ امریکہ کو ہے اپیرنٹلی پاکستان کے اوپر آن نیگوسیشنز. اور دیکھیے وہ جو ایک بار جو جے ڈی وینس آیا تھا, اس کے بعد سے فزیکلی کوئی بھی نہیں آیا پاکستان وہ وزٹ کے بعد سے. بٹ دیر از این ازمپشن اینڈ اے ہوپ کہ فائنل سگنیچر جو 60 دن کے بعد ہوگا. اگر آئی ایم شیور کہ عاصم منیر اینڈ ادرز میں ہیو گاٹ دس آئیڈیا, بٹ اگر نہیں آیا تو میں دے دیتا ہوں کہ دے شوڈ کچھ ارینج کریں, کشتی وشتی اولڈ فیشن رندھاوا اسٹائل ہوتا تھا نا, وہ رستم زماں رستم یہ, تو ٹیمپٹ کرے ڈونلڈ ٹرمپ کو ٹو کم ٹو پاکستان ٹو سائن دا فائنل ڈیل جو 2-3 مہینے. ہاں سر, اگر سر پاکستان کو اتنا کہہ رہے ہیں اور تعریفیں کرتے جا رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ, تو پھر وہ جو ایم او یو سائن ہونے یا جو سگنیچر ہیں وہ بھی پاکستان میں ہی ہونے چاہیے تھے, تو یہاں آپ کے خیال سے کیوں نہیں رکھا انہوں نے؟ دو چیزیں ہیں, ایک تو ڈونلڈ ٹرمپ 3 دن تک ہی از ان یورپ G7 کے لیے, تو G7 کے لیے وہ جا رہے تھے. تو سنڈے کو اگر ہو جاتی دستخط ورچولی, تو ڈونلڈ ٹرمپ سائن کر لیتے اس کو ورچولی, یا منڈے کو اگر ہوتی تو پھر وہ سائن کر لیتے جے ڈی وینس. تو دونوں ایک ساتھ باہر نہیں رہ سکتے ملک کے. تو اب ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے پرابلم یہ ہو گیا ہے کہ وہ یورپ جا کے پھر کریں گے کیا تھرسڈے کو, رائٹ, فرائیڈے کو ہے وہ سگنیچر, تو وہ تھرسڈے تک کیا 48 آورز مطلب گولف کھیلیں گے. ہی کین گو ٹو اسکاٹ لینڈ, ان کے خود کے گولف کورسز ہیں وہاں, گولف کھیل کے. سو ابھی تک اٹ از ناٹ کلیئر کہ ہو از سائننگ فرام وچ سائڈ. یہ ہے کہ شاید ایران کے طرف سے اسپیکر آف دا ہاؤس ول بی دیئر, غالباف آئیں گے, لیکن امریکہ کے طرف سے اٹس ناٹ ویری کلیئر کہ ٹرمپ جائیں گے یا یہ جائیں گے, بیکاز ٹرمپ گئے تو اپوزٹ نمبر ہیز ٹو بی آف ہز اسٹیچر, رائٹ. تو سپریم لیڈر تو میرے خیال سے وہ ٹریول کرنے کی صورتحال میں نہیں ہے. سو آئی تھنک اگر جو فائنل ڈیل بھی اگر ہوتی ہے اور اگر وہ اسلام آباد میں ہوتی ہے, تو بھی مجھے لگتا کہ جے ڈی وینس ہی آئیں گے, ناٹ ٹرمپ, بیکاز آئی ڈونٹ تھنک کہ ٹرمپ از گوئنگ ٹو سٹ وتھ اسپیکر آف دا ہاؤس اینڈ سائن. ناٹ اس کے لیول کا نہیں ہے. اگر بھی آ رہے ہیں ایران کے تو وہ جے ڈی وینس کو ہی بھیجیں گے. لیکن سر اس بار پھر جیسے ہمارے یہاں جب پیس ٹاک ہوئی تھی تو میں نے بولا تھا کہ وہ دولہے کے بغیر ہی ہو رہی ہے, اس لیے کہتے وہ تو آئے نہیں نیتنیاہو. تو سر یہاں پر بھی اسرائیل کی انوالومنٹ کتنی ہے؟ پاکستانی جو دبئی وغیرہ میں کام تھے وہ تو فون پہ نکاح کرتے ہیں بھائی, بھول گیا, فون پہ طلاق بھی ہو جاتی ہے آج کل, ٹیکسٹ ایسا ہی ہوتا ہے. تو سر یہ کیا فون پہ ہونے لگا ہے, ان کا کیا ہوگا اسرائیل کا؟ اسرائیل نے آلریڈی سڑایا نا یہ سارا سگنیچر پروسیس جو تھا, وہ اٹ شوڈ ہیو ہیپنڈ ورچولی آن سنڈے, لیکن سنڈے کو اسرائیل نے جو حملہ کیا بیروت پر, وہ اس سے بہت نقصان ہوا ڈونلڈ ٹرمپ کو. اگر آپ ایکسیوس جو نیوز ایجنسی ہے, اگر آپ ایکسیوس کو پڑھیں تو ایکسیوس از کوٹنگ دا اسپیکر آف ایران, آئی تھنک اسپیکر یا وائس پریسیڈنٹ کو کوٹ کر رہے ہیں وہ ایران کے, کہ جب اسرائیل نے حملہ کیا بیروت پر, جب اسرائیل بیروت پر حملہ کر رہا تھا, اسی وقت میں بیروت میں ایک اسکالر کو انٹرویو کر رہا تھا لائیو, اپنے لائیو تو نہیں ریکارڈ کر رہا تھا شو پر. تو اس کا بدلے میں اپیرنٹلی ایران نے ودرا کر لیا, اور پھر یہ جو لیٹ ہو گیا سگنیچر از بیکاز آف اسرائیلی اٹیکس. ڈونلڈ ٹرمپ پھر وہ پبلکلی ٹویٹ کرے کہ مطلب اس کا لمبا سا ٹویٹ کیا انہوں نے کہ ڈونٹ روئن دس پیس پروسیس از مور امپورٹنٹ وغیرہ, اور پھر اس کے بعد کچھ ایکسٹرا کنسیشنس اپیرنٹلی کرنا پڑا امریکہ کو فار ایران. سو اٹ واز ناٹ کہ خالی وقت میں ڈیلے ہوا, اٹ ایکچولی کاسٹ دا یو ایس سم تھنگ. اب وہ اسپیسیفکلی کیا
एक्स्ट्रा इंसेंटिव डोनाल्ड ट्रंप ने दिया ईरान को, इट इज नॉट क्लियर, बट ईरानियंस बहुत स्मार्टली वो बात रिलीज कर दिए, क्योंकि अमेरिका से कोई डिनाई नहीं कर रहा कि हमने एक्स्ट्रा कंसेशंस किए बिकॉज इजराइल अटैक्ड लेबनान। मुझे लगता है कि इजराइल विल यूज लेबनान विल यूज इजराइल इन द नेगोशिएशंस, बिकॉज उसी रिपोर्ट में गालिबाफ कहते हैं कि जो नेगोशिएशंस का, देखिए दिस इज जस्ट एन एंगेजमेंट, शादी नहीं हुई अभी तो निकाह, अभी एंगेजमेंट हुआ, अब फिर मेहर के ऊपर बहस चलेगी 6 महीने, दैट्स द होल थिंग, राइट। तो ईरान ये कह रहा है कि जब तक पूरा मतलब कमिटमेंट, सर हमारे यहाँ, सॉरी आपकी बात काटी, में हंसी आ रही सर इसलिए कि सर हमारे यहाँ तो बहुत सी फैमिली में, हमारी फैमिली में बहुत सी जो लेडीज है ना, जो मतलब आंटियां, वो तो वो कहती है एंगेजमेंट तो होती ही तोड़ने के लिए, तो सर वो उस किस्म की एंगेजमेंट तो नहीं है, तो कहीं तोड़ने के लिए ये हमारे पास एंगेजमेंट टू अलाउ द कपल टू डेट, उनको वो टूटती भी इसीलिए सर, हमारे भी ऐसा ही है, वो डेट करते हैं फिर टूटते, एक दूसरे का पहले ही पता लग जाता है, वो टूट जाती है। तो ईरान कह रहा है कि जब तक जो एमओयू के जो इनिशियल कमिटमेंट्स है ना, कि उनको $12 बिलियन दे दे, ईरान विल ओपन, और अमेरिका ब्लॉकेड खत्म करेगा, और टोटल। और अगर आप शहबाज शरीफ की ट्वीट पढ़े, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, वो कहते हैं कि परमानेंट सीज फायर कर रहे हैं, लफ्ज परमानेंट इस्तेमाल किया। मैंने बोला यार ये परमानेंट क्या मतलब, क्या है ता क़यामत था कोई जंग नहीं होगी अमेरिका और ईरान के बीच में? आई मीन दैट साउंड सो बिजार। और वो पूरी, इट इज वेरी क्लियर कि मतलब आई डोंट थिंक शहबाज शरीफ ने वो लिखा, अगर उन्होंने लिखा तो इट इज डेफिनेटली अप्रूव्ड बाय समबडी रियली हाई अप इन द व्हाइट हाउस, वरना वो नहीं कर सकते। सो तो सीज फायर लेबनान का भी जिक्र है बहुत क्लियरली। तो अब क्या होगा कि ईरान का तो गोल है कि ये नेगोशिएशंस को मैं इतना लंबा खींचूं जितना हो सके, राइट, क्योंकि उसको पैसे मिल रहे हैं, उसको तेल बेचने की इजाजत मिल गई, सैंक्शंस उठ गए, इट गॉट एवरीथिंग इट वांटेड, राइट। हाँ, तो अलबत्ता व्हाट दे कैन डू इज कि यहाँ पे जरा आई हैव टू बी वेरी केयरफुल, नहीं तो मैं जेल जा सकता हूँ। अगर हिजबुल्लाह कुछ गड़बड़ करता है और इजराइल वापस हमला करता है लेबनान पर, देन दे कैन स्टॉप नेगोशिएशंस ईरान एंड से आपने सीज फायर तोड़ दिया। तो फिर वो बहस चलेगी कि तुमने तोड़ा सीज फायर, इन्हें तोड़ा, उसने तोड़ा, ट्रम्प इज गोइंग टू गेट अपसेट विद ट्रम्प, क्योंकि उसने कहा कि भाई जो हिजबुल्लाह ने जो किया था संडे को, इट डिडंट अफेक्ट एनीबॉडी। ट्रम्प ने अपनी ट्वीट में लिखा, डिड नॉट किल एनीथिंग, इट वाज अ मीनिंगलेस अटैक, यू शुड नॉट हैव अटैक्ड बैक। यानी ट्रम्प इज एक्सपेक्टिंग इजराइल टू शो रेस्ट्रेंट पीस के लिए। तो ईरान कैन मैनिपुलेट दैट, समझ रहे हैं ना आप? वो हिजबुल्लाह भी नहीं चाहिए, इजराइल को तो बहाना चाहिए ना जंग करने के लिए। सो आई थिंक ईरान विल यूज, तो अमेरिका में इट इज गोइंग टू बी इम्पोर्टेंट कि वाशिंगटन बी वेरी केयरफुल कि दोनों मिलके इनको प्ले ना करते। लेकिन सर कोई पाकिस्तान के ऊपर आपको लग रहा है कोई मुश्किल तो नहीं आ सकती, कोई ऐसा डिफिकल्ट टाइम तो नहीं है देखेंगे कि अगर दोनों में दोबारा से एमओयू साइन नहीं होता, फॉर एग्जांपल अभी तो फ्राइडे में दिन है बीच में, और अगर हो भी जाता है और बाद में आगे जाके कोई प्रॉब्लम आती है, तो क्या पाकिस्तान के ऊपर भी किसी किस्म के पाकिस्तान को भी इश्यूज हो सकते हैं? देखिए मैं ये खमर साहब को भी कह रहा था कि वन थिंग दैट आई एम रियली वेरी इम्प्रेस्ड कि पाकिस्तान से पिछले 2-2.5 महीने से नेगोशिएशन में कोई लीक नहीं हुआ, आपने देखा? नथिंग हैज बीन लीक्ड बाय द पाकिस्तानीज, यानी दे आर कीपिंग इट वेरी टाइट। मतलब अमेरिका में लीक हो रहे हैं, व्हाइट हाउस से लीक हो रहे हैं सारे के सारे लीक हो रहे हैं, ईरानियंस डिलिबरेटली लीक कर रहे हैं चीजें, राइट। मेमोरेंडम जो हम बात कर रहे हैं वो लीक तो ईरान ने कर दिया था ना ऑलरेडी 2 दिन पहले। तो ईरानियंस आर लीकिंग इट स्ट्रेटेजिकली। अमेरिका में लीक हो रही ट्रम्प को अंडरमाइन करने के लिए, खुद ट्रम्प के लोग उसको लीक कर रहे हैं या उसको मैनिपुलेट करने इजराइल के फेवर में, दे आर लीकिंग द मेम। लेकिन पाकिस्तान से कोई लीक नहीं है, विच मीन्स दिस इज समथिंग अगर मैं नोटिस कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली सिक्योरिटी के जो लोग, इंटेलिजेंस वगैरह के लोग हैं, दे मस्ट ऑल्सो हैव नोटिस।
دوسری چیز یہ ہے کہ مطلب امریکہ ہیز مطلب پرشین اسپیکنگ اردو اسپیکنگ ایکسپرٹس ہیں ان کے پاس انٹیلیجنس میں, سو دے فلی انڈرسٹینڈ کہ واٹ از گوئنگ آن. آئی آلسو تھنک کہ امریکہ از پرابلی لسننگ ٹو دا, جب پاکستان صرف ایران سے بات کر رہا ہے تو اٹ از لسننگ, تو یہ نہیں کہ پاکستان مینیپولیٹ کر رہا ہے. سو واٹ از گوئنگ ٹو ہیپن, اگر یہ سیز فائر فیل ہوتا ہے تو یا تو اسرائیل ول بی بلیم, یا تو IRGC ول بی بلیمڈ, یا امریکہ ول بی بلیمڈ بائی ایرانینس. بٹ پاکستان کے لیے رسک نہیں ہے, دس از اے رسک فری انٹرپرائز. پاکستان کے لیے رسک یہ ہے کہ آپ کی ساری لیڈرشپ وقت اس پہ ضائع کر رہی ہے, ادھر آپ کے پاس تماشے ہو رہے ہیں کشمیر میں, دوسری جگہوں پہ, وہاں پہ توجہ نہیں دے رہے. Anyway, بلاول بھٹو should be handling that issue, ان کی سرکار ہے وہاں پر. But the point is کہ they are neglecting domestic and other issues, اور صرف اس پہ فوکسڈ ہے. اور بلاول نے جو اپیل بھی کی, انہوں نے کہا کہ بھائی ساری دنیا پاکستان کی طرف دیکھ رہی ہے اور آپ یہ تماشے کر رہے ہو. That's not the point. لوگ دیکھیں یا نہ دیکھیں, it's like saying کہ بھائی آپ کے لوگ بھوکے جا رہے ہیں ان کو کھانا کھلاؤ, rather than saying کہ آپ اسٹائل میں بھوکے رہو کیونکہ لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں. So that's not the point. So I think پاکستان کے لیے تو it is win-win situation, but جیسا میں پہلے بھی کہا کہ اس سے فائدہ کیا ہوگا الٹیمیٹلی, I don't know. فائدہ تو سر فائدہ یہی ہے سر کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ تعریفیں کر رہے ہیں, اس سے زیادہ کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ نہیں, آلریڈی پیسے تو کافی مل گئے نا, سعودی عربیہ سے $6 بلین کے قریب آ گئے آپ کو, قطر سے بھی آئیں گے, قطر کے ساتھ ڈیفنس ڈیل ہوگی, تو قطر کے ساتھ ایکچولی اٹ بی مچ مور پروفیٹیبل, کیونکہ پاکستان کا قطر کے ساتھ جو ڈسکشن ہو رہے ہیں اٹ از اباؤٹ مینٹرشپ, یعنی ٹریننگ وغیرہ کریں گے تو آپ کے فوجی وہاں جائیں گے تو سارا خرچہ, سو ایٹ اے اسمال لیول اٹ ول بینیفٹ دا پاکستانی آرمی, ان کے لیے ریونیوز جنریٹ ہوں گے. بٹ ادر دین دیٹ کوئی ایسی بگ چیز آئی ڈونٹ نو ویدر پیپل آر فوکس. اگر آپ کی کوئی سن رہے ہیں وہاں پر, تو میں تو کہوں گا کہ جو پائپ لائن کا جھگڑا ہو رہا تھا ایران سے وہ سالو کر لے, اس کا ایز اے گفٹ لے لیں ٹرمپ سے, ہم نے اتنا آپ کی خدمت کی, لیٹ اس بلڈ, کیونکہ ایرانین نے بنا دیا ہے پائپ لائن, ایران سے پائپ لائن پاکستان کے بارڈر تک آ گئی ہے. وہ تو فائن بھی کرنے لگے تھے $18 بلین, انہوں نے کہا تھا ہم فائن کر دیں گے نہیں کام کرو گے. ہاں وہ تو دھمکی دی تھی نا, لیکن انہوں نے ان کو کنوینس کر دیا بھائی وہ تو جنگی پاکستان کو تو پرایا بنا دے گا امریکہ ایک دن میں. سو بٹ ناؤ دے کین گیٹ دیٹ پرمیشن, کیونکہ سیز فائر بھی ہو گیا اور سینکشنز بھی اٹھ رہے ہیں. اس میں انڈیا کا بھی فائدہ ہوگا, چابہار پورٹ میں گھس جائیں گے انڈیا واپس دوبارہ, کیونکہ انڈیا نے کچھ $110 ملین وہاں پہ انویسٹ کیے ہوئے ہیں. سو آئی تھنک دیٹ از سم تھنگ دیٹ پاکستان شوڈ ٹرائی ٹو گیٹ, کہ بھائی ایٹ لیسٹ یہ پائپ لائن تو ہم کو اجازت دے دیں. There might be other things they are asking, who knows, F-16s, یہ وہ پتہ نہیں کیا سوچ رہے ان کی. لیکن سر لاسٹ میں یہ ضرور پوچھوں گی, ساری سچویشن میں جو کچھ ہو رہا ہے اس میں چائنا کہاں پر ہے؟ کیونکہ چائنا بھی کئی لوگ کہتے ہیں جی پاکستان سے ناراض ہے کیونکہ پاکستان امریکن سائڈ پہ دکھائی دے رہا ہے بہت زیادہ. یہ سوال میں نومبر میں چائنا گیا تھا, تو I met a lot of Chinese geopolitical thinkers, خاص طور سے شنگوا یونیورسٹی میں اور شینگن میں, بیجنگ میں. تو یہ سوال میں ان سے بار بار پوچھا 2-3 بار کہ جو پاکستان کی جو کلوز ریلیشن شپ بڑھ رہی ہے ود دا US, آر یو ورڈ اباؤٹ اٹ؟ تو انہوں نے کہا نہیں, وی آر ویری ہیپی بیکاز پاکستان کین ایکٹ ایز اے برج بٹوین چائنا اینڈ دا US. اور پھر ایک نے مجھے لمبا 1 گھنٹہ میرا کھپا دیا, وہ لمبا, وہ ہنری کسنجر پاکستان آئے تھے, پھر یہ بات پھیل گئی کہ ان کو بخار آ گیا, طبیعت خراب ہو گئی اور وہ 2-3 دن تک بیمار تھے پاکستان میں. بٹ ان ریالٹی ہی ہیڈ گون ٹو چائنا. وہ پاکستان آ کے پاکستان سے چائنا گئے, لیکن امریکہ میں کسی کو نہیں پتہ چلا کہ کسنجر ہیڈ گون. ایسا کچھ قصہ وہ لمبا سنا رہے تھے مجھے. So basically apparently Nixon جو چائنا گئے, which is considered a major change during the Cold War, اس میں پاکستان کا بہت بڑا رول تھا. تو چائنیز تھنک کہ اٹ از ان کا ایڈوانٹیج ہے بیکاز دے تھنک کہ پاکستان کہیں جا نہیں رہا ہے. دیکھیے ابھی بھی آپ کو جو مین جیسا کہ آپریشن سندور کے
وقت جو آپ کو جو سپورٹ ملی وہ تو چائنا سے ہی ملی. ہوں امریکہ واز ناٹ دیئر ایٹ آل. امریکہ نے تو خالی مذاق اڑایا نا مودی کا ہاں بعد, بٹ امریکہ نے ایسا کوئی ہتھیار نہیں بھیجا, کوئی سپورٹ نہیں بھیجا. ہوں مے بی انہوں نے پریشر ڈالا ہوگا کہ انڈیا کو کہ جب بس انف دس از انف ناؤ اسٹاپ, جو انڈیا ڈینائی کرتی ہے. سو آئی ڈونٹ نو واٹ مطلب امریکہ نے کیا ہے. سو چائنا کا یہ کہنا ہے کہ دس از ٹرو اینڈ ٹیسٹڈ. چائنا از پسڈ آف کہ وہ سی پیک آگے نہیں جا رہا ہے, اٹس ناٹ بیکمنگ پروفیٹیبل. اور پھر جو بلوچستان کا جو پرابلم چل رہا ہے ان کو ٹارگیٹ, یو نو اٹ از, اس پہ وہ اریٹیٹڈ ہے کہ اٹ از بیکاز سب سے زیادہ انویسٹمنٹ سی پیک میں کیا, ان کا بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کا جو سب سے زیادہ بڑا انویسٹمنٹ ہے وہ سی پیک ہے. اینڈ دیٹ از ناٹ اے شائننگ ایگزامپل. مطلب اگر آپ کوئی نئی ملک کے پاس چائنا جاتا ہے کہ جوائن دا بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو, تو آپ پوچھو گے نا بھائی واٹ ہیز اٹ اچیوڈ, اینڈ اگر سی پیک کو دیکھ لیں تو دے ول ناٹ, کون جوائن کرے گا. بالکل ایسا ہی ہے. لیکن سر کیا پاکستان ریلیونٹ ہو جائے گا اگر یہ ایم او یو سائن ہوتا ہے تو؟ جو یہ بار بار گورنمنٹ اناؤنس کرتی رہتی ہے کہ جی ہم تو بڑے ریلیونٹ ہیں, ہمیں تو ساری دنیا میں جہاں جہاں جھگڑے ہو رہے ہیں سب ہمارے پاس آ رہے ہیں کہ رکوا دو, اس طرح کی سٹیٹمنٹس چل رہی ہیں یہاں. میں آپ کو ایک ویڈیو بتاتا ہوں, ٹھیک ہے, ابھی شیئر کرتا ہوں, آپ وہ ویڈیو اگر ہو سکے تو اس کو اپلوڈ کریں. تو یہ جو ویڈیو ہے یہ امریکہ وادار یہ ایران, کاپی رائٹ تو نہیں آئے گا؟ نہیں آئے گا. یہ ایران, یہ میں نے ایکس سے ڈاؤن وادار به امضای تفاهم پایان جنگ با جمهوری اسلامی ایران و جبهه مقاومت شد. شهباز شریف از تو یہ دیکھا آپ نے, تو یہ جو ایران کی جو پہلا اناؤنسمنٹ جو ایران نے کیا اباؤٹ دا ایم او یو, وہ شہباز شریف کو کوٹ کرتے ہوئے کیا. تو ایرانیوں کو پتا چلا بیکاز آف شہباز شریف کوٹ, تو وہ تو ریلیونس ہے نا. تو مجھے بڑی حیرت ہوئی کیونکہ جب میں نے ڈونلڈ ٹرمپ کا ٹویٹ دیکھا کہ ڈیل ہو گئی بلکہ اناؤنس کر دیا ڈونلڈ ٹرمپ نے, تو میں ڈھونڈ رہا ہوں, مجھے کچھ بھی نہیں ملا. میں عباس عراقچی کے ٹویٹر پہ آگا تو وہ تو 2 دن سے کچھ نہیں کیا ہوا ہے. پریسیڈنٹ کو دیکھا کوئی بھی کچھ نہیں کہہ رہے ہیں. انفیکٹ ان کی طرف سے جو پہلا اناؤنسمنٹ آیا وہ حیدرآباد, میرے جو ہوم ٹاؤن ہے, اس میں جو کانسولیٹ ہے ایران وہ بہت ایکٹیو ہے, اس کو ضرور فالو کریں آپ, ایران ان حیدرآباد. انہوں نے پہلے اناؤنس کیا اور پھر میں یہ ویڈیو دین سرکولیٹ ہونے لگا کہ ایران کی ٹیلی ویژن نے کنفرم کیا, بیکاز ڈونلڈ ٹرمپ تو روز کہہ رہے تھے نا کہ ہو گئی ڈیل وداؤٹ اینی کنفرمیشن فرام ایران. تو پہلا جو کنفرمیشن آیا فرام دی ایرانین میڈیا وہ دیٹ واز کمنگ فرام شہباز شریف کے پاس سے. سو ان دیٹ سینس یو کین سے ہی از ویری ریلیونٹ. اور وہ وہاں پہ ہوں گے تو ضرور, مطلب جا تو رہے ہیں, سنا تو یہی ہے کہ جا رہے ہیں فرائیڈے کو وہیں پر ہوں گے, اور کہہ رہے ہیں جی پاکستان ہوسٹ کرے گا. یہ بھی کہا جا رہا ہے یہاں پر, یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جو وہاں پر جو ایم او یو سائن ہوگا یا جو میٹنگ ہوگی وہ پاکستان ہوسٹ کرے گا. تو سر انہوں نے پھر یہیں کیوں نہیں کر لیا, پاکستان ہی کیوں نہیں آ گئے؟ ظاہر ہے کہ پھر پوری طریقے سے پاکستان کا نام ہوتا. اب یہ کہ نہیں وہ اتنا ٹریول نہیں کر سکتے یا کوئی اس طرح کی چیزیں جو ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے کہی گئی. 3 دن کی ٹرپ ہو جاتی ہے وہ اگر وہ 2 گھنٹے کے لیے بھی آئے. ان کے جو ہوائی جہاز ہے دے آر لائک ہوٹلس نا, دے آر فلائنگ ان ہوٹلس, تو اتنا ٹائرسم نہیں ہے, اپنی طرح اکانومی میں نہیں بیٹھ کے جا رہے ہیں. تو سوتے ہوئے جائیں گے, وہ نیند کی گولی لے کے سو جائیں گے, پھر اٹھیں گے فریش اینڈ دے ول وہیں پہ شاور پلین وغیرہ. تو دے کین گیٹ آن فار 1 hour ان اسلام آباد. اٹ از آلسو پاسبل کہ ایرانیز ہیو سیڈ نو, کیونکہ سیکورٹی کا بھی ایشو ہو سکتا ہے ابھی بھی. تو آئی ڈونٹ نو, مطلب جے ڈی وینس کی وجہ سے اگر یہ ہو رہا ہے تو آئی ایم ویری سرپرائزڈ. اور اگر آئی ول ناٹ بی سرپرائزڈ اگر مجتبیٰ خمینی اور ٹرمپ مل لیتے, اس لیے سوئٹزرلینڈ کو چوز, کیونکہ سوئٹزرلینڈ 1.5-2 گھنٹے کی فلائٹ ہوگی پاکستان ایران سے, رائٹ. بٹ یو ایس سے اگر ٹرمپ جائیں گے تو he has to come back from France, تو وہ فرانس سے وینسڈے کو, مودی سے وہ وینسڈے کو مل رہے شاید, ہاں, تو he still there on Wednesday, right? Maybe he might go, but جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ بیلنس کون کرے گا, مطلب وہ کس کے ساتھ بیٹھ کے سائن کرے گا.
فوٹو اب جو ہوگا تو اس میں اٹ ہیز ٹو بی خمینی, اور خمینی کا کہہ رہے ہیں کہ چہرے پہ زخم ہے, دے آر ری بلڈنگ ہز فیس پرہیپس. اور نیگوشیشن کے دوران کافی گری اس لیے بھی ہو رہی تھی کہ خود ایرانینز کو آیت اللہ خمینی یہ مجتبیٰ خمینی سے ریسپانس حاصل کرنے ان کو وقت لگ رہا تھا, ان کو خود. تو سوچئے آپ, تو آئی ایم ناٹ شیور کہ ہی از فزیکلی فٹ ٹو ٹریول. بالکل. تو اب پریسیڈنٹ ہے پیسیشکیان, بٹ سب جانتے ہیں کہ ہی از ناٹ دیٹ امپورٹنٹ ان ایرانین سسٹم. بالکل سر, دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے یہ میٹنگ ہوتی ہے یا ایم او یو سائن ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے ڈیفینیٹلی. لیکن ساتھ ہی پی ایم مودی کی بھی ملاقات جو ٹرمپ سے ہوگی تو وہ ہو جائے تو میں دوبارہ آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ اس بارے میں بھی بہت امپورٹنٹ ہے سر. آپریشن سندور کے بعد اور ابھی جو ریسنٹلی 3 انڈینز جو ہیں وہ جو امریکہ نے اٹیک کیا تھا شپ پہ, اس میں مارے گئے, تو اس وقت بھی کچھ لوگ کافی بات کر رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے مودی کو خبر بھی نہیں شاید. آئی ڈونٹ نو ویدر ہی نوز. کیا ان کو پتا ہے کہ ان کے 3 لوگ مارے گئے ہیں بھارت واسی, اور ان کی فیملیز رو رہے ہیں؟ بیکاز میں ان کا ٹویٹر دیکھ رہا ہوں, ٹویٹر پہ تو مجرا چل رہا ہے, لوٹے ناچ رہی ہیں, یہ دیکھ رہے ہیں کھڑے رہ کے تالیاں بجا رہے ہیں, میکرون کے ساتھ گلے لپٹ رہے ہیں. 15 پوسٹ تو خالی میکرون کے گلے لپٹتے ہوئے ہے, ایک پوسٹ نہیں ہے جس میں انہوں نے غم مطلب کنڈولنسز دیا ہو فیملیز کو. اگر مجھ سے پوچھتے تو سوچیے آپ, اگر مودی پلین میں چڑھنے سے پہلے ان کی فیملیز سے مل لیتے, صرف مل لیتے, کچھ بھی نہیں, وہ آڈیو خالی ویڈیو بتا دیتے, اور کوئی بھی گدھا ایک کہہ دیتا کہ the Prime Minister delayed the flight by 1 hour to meet the families. کتنی بڑی چیز ہو جاتی. They missed a great opportunity to فائدہ بھی اٹھا لیتے, اس کا پبلسٹی بھی ہو جاتی. ڈاکٹر جے شنکر نے سنا ہے کہ بات کی ہے, اور انہوں نے مارکو روبیو کو اس بات کے لیے پروٹیسٹ کیا ہے, اور اب کیا جو انڈین جو مطلب جو امبیسی ہے, امریکن امبیسی سے بھی کسی کو کہا گیا ہے, اس طرح کی کچھ نیوز میں نے پڑھی تھی. نہیں, وہ جو کیا نام ہے ان کا, فون کیے ڈاکٹر جے شنکر نے, فون کر کے انہوں نے بہت اسٹرانگلی کہا کہ پروٹیسٹ. تو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے پاس یہ جواب آیا, آپ دیکھیے وہاں پر میں نے فوٹو لگائی, اور وہ ایسا کڑاکے کا جواب نے, وہ یہ ویڈیو نکال. ہاں میں ہٹا رہی ہوں, ایک سیکنڈ کہ میں ہٹا دوں گی تو پھر ہوگا. جی ہاں, اس کو آپ ویڈیو پہ کلک کر کے اس کو ریموو. سر وہ آپ کو ریموو کرنا پڑے گا کیونکہ یہاں سے ہو نہیں پا رہا, آپ کو آپ کی سائڈ سے. ہاں اوکے, ہاں تو اب یہ اس کو شیئر کریں آپ. یہ ہو گیا جی. ہاں, تو یہ جو اسکرین شاٹ ہے, یہ جو فرسٹ آف آل یہ روبیو کی طرف سے بھی جواب نہیں آیا. اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ یہ کہتا ہے کہ امریکہ نے جب کہا کہ ڈو ناٹ وائلیٹ امریکن بلاکیڈ, آپ اس کو یو ہیو ٹو لسن ٹو اٹ, اور نہ تو انہوں نے اپولوجائز کی, نہ تو سمپتھی یا کچھ ایکسپریس ہی نہیں کیا, ایمپتھی. اٹ واز اے ویری روڈ, آپ کہہ سکتے ہیں, یو ایس کا ریسپانس ٹو دس اسٹیٹمنٹ. اور یو نو آرزو, the sad part is کہ اگر وہ جہاز 2 دن رک جاتا تو آج چلے جا سکتا تھا, وہ بچ جاتے 3. انڈیا میں تو ایک ویڈیو وائرل ہو رہا ہے جس میں ایک انڈین سیلر مر گیا, اس کی لاش 2 دن سے ویسی پڑی ہوئی ہے, کسی نے پک اپ بھی نہیں کیا. تو انہوں نے ویڈیو بنایا کہ دیکھو یہ 2nd آفیسر ہیں ہمارے جہاز کے, کیپٹن نے بنایا, اور ان کی لاش سڑ رہی ہے, ڈیکمپوز ہونا شروع کر دیے. ان کے پاس برف بھی نہیں تھا, ٹھنڈا پانی کے رکھے ہوئے تھے. لیکن کوئی مجھے بتا رہا تھا, میرے خیال ہے میرے شو میں کسی سے میری بات ہوئی تھی انڈیا میں, تو وہ کہہ رہے تھے کہ فلیگ نہیں لگا ہوا تھا اس شپ پہ جو امریکہ نے اٹیک کیا, تو ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ اس میں انڈینز ہے, یا وہ انڈینز جو تھے وہ شاید اتفاق سے اس طرح کی کچھ بات بتا رہے تھے کہ فلیگ 3 دن میں انہوں نے 3 ایسے جہازوں کے مارے جہاں سے پورا کا پورا سٹاف انڈینز تھا. ٹھیک ہے, اور یہ جو جس میں یہ لوگ مارے گئے, سیٹا بیلو تھا اس جہاز کا نام, اور پلاؤ نام کی ایک چھوٹی سی آئی لینڈ کنٹری ہے. تو پھر انڈین, اگر یہ بہانہ ہے انڈیا کا, تو پھر کیوں بلایا جیسن میکس کو اسٹیٹ منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرز نے, پروٹیسٹ کیوں کیا کہ ہمارا جھنڈا نہیں ہے, مار لو, پوروں کو مار لو کہہ لیتے, یا کچھ بھی نہیں کہتے. پھر ڈاکٹر جے شنکر کو فون کرنے کی کیا ضرورت پڑی,
to say کہ because ان کے citizens سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر اس جہاز کے سارے اسٹاف چائنیز ہوتی تو کیا امریکہ اٹیک کرتا ان کو؟ دیٹ از دا کوشچن نا، کہ ان کو نہیں پتا کہ آپ کو پتا ہے مینیفیسٹ ایزیلی ایون دا یو ایس ہیز آل دا ڈیٹا آن دس کہ کس کا جہاز ہے، کون ہے اس پر، اینڈ دے چوز ٹو ڈو اٹ. اور ایک بار بھی نہیں، دیکھیے 9 کو جون 10 جون 11 تین مختلف شپس کو اٹیک کیا انہوں نے. اور جو تھرڈ اٹیک ہوا جلویر پر، دیٹ واز آفٹر دا منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرس پروٹیسٹ کرنے کے. انڈیا کی اتنی بڑی نیوی کی اتنی باتیں کرتے ہیں، انڈیا کی نیوی کیوں نہیں گئی وہاں پر ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے؟ دوسری چیز یہ ہے کہ مطلب آئی ڈونٹ تھنک مودی از گوئنگ ٹو برنگ اپ. مجھے لگتا ہے کہ انڈیا نے زیادہ بوال اس لیے نہیں مچایا بیکاز ٹرمپ از میٹنگ وتھ مودی آن، اور یہ بہت قریب ہو رہا ہے. سو دے ڈونٹ وانٹ ٹو اسپوائل دیٹ میٹنگ بائی پروٹیسٹنگ. اور ان کو H1B کے ویزا، دیٹ از دا نمبر 1 ٹاپک. اور ٹیکنالوجی ٹرانسفر، وہ جی کے الیکٹرک وہ جو انجنس چاہیے ان کو، فائٹر جیٹس، اس طرح کی چیزوں پہ وہ بات کرنے جا رہے ہیں ٹرمپ سے. از ناٹ گوئنگ ٹو اسٹارٹ پروٹیسٹنگ. کیونکہ اگر اس وقت یہ بات کرتے تو پھر آگے معاملات خراب ہو جاتے. لیکن بہرحال لوگ اس کے اوپر بات کر رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ بہت کہا جا رہا ہے کہ پرائم منسٹر نے یا انڈین گورنمنٹ نے ٹھیک سے بات کیوں نہیں کی. بہت شکریہ سر کہ آپ نے جوائن کیا. تھینک یو سو مچ سر. ہوپ فلی جلدی ملیں گے. تھینک یو.